بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روحانی دنیا چینل کو دیکھنے والے معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کیسے ہوئی تھی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں یزیدی فوج کے سامنے آئے تو کیا ہوا تھا اور کیسے جنگ کا آغاز ہوا تھا، یہ مکمل تفصیل کے ساتھ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا اسلامی واقعات کا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ اسلامی واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بڑھک مل سکے۔ نواسۂ رسول فرماتے ہیں، اے ظالموں، میں تمہارے رسول کا نواسہ ہوں۔ آج 10 محرم کے دن دنیا میں دولت کے لیے میرے عزیز و اقارب کو تم نے شہید کر دیا، میرے عباس کے بازو کاٹ دیے، میرا علی اکبر جو شبیہ مصطفیٰ تھا اس کے کلیجے میں تیر کو مار دیا، اور معصوم علی اصغر پر بھی رحم نہیں کیا، اس کے گلے میں بھی تیر مار دیا۔ آج میں اس زمین اور آسمان کے بیچ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر اللہ مجھے 1000 زندگیاں دیتا، 1000 علی اکبر دیتا، 1000 عباس دیتا اور 1000 علی اصغر دیتا تو بھی میں اللہ کے دین پر قربان کر دیتا۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ یزید کی فوج یہ سن کر زور زور سے ہنسنے لگی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے خطبے کا مذاق اڑانے لگی۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ حسین سے آہستہ آہستہ نہ لڑو، کیونکہ یہ علی کا شیر ہے اور میں نے حسین کی جنگ دیکھی ہوئی ہے۔ اس کربلا کے میدان میں کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کو ہرا نہیں سکتا۔ پھر عمر بن سعد نے حکم دیا کہ 700 کا لشکر امام حسین علیہ السلام کے ایک طرف سے اور 700 کا اور لشکر حسین علیہ السلام کے دوسرے طرف سے حملہ کرے۔ جب وہ 1400 کا لشکر امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد کھڑا ہو گیا اور حضرت حسین علیہ السلام پر حملہ کرنے لگا تو تاریخ میں لکھا ہے کہ شیر خدا کے شیر حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین علیہ السلام نے ان لوگوں پر ایسے حملے کیے کہ فوج یزید دیکھ کر حیران رہ گئی، اور امام حسین علیہ السلام کے ایک ایک وار سے فوج یزید ڈھیر ہو جاتی۔ یہ دیکھ کر فوج یزید بھاگنے لگی۔ پھر عمر بن سعد کہتا ہے کہ اب لشکر سے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا ممکن نہیں، جاؤ اور خیموں کو آگ لگا دو۔ کچھ لوگ امام حسین علیہ السلام سے دور جا کر حملہ کرتے رہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک طرف خیموں کو دیکھتے اور ایک طرف حملوں کو روکنے کی کوشش کرتے رہتے۔ پھر عمر بن سعد حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کے ہاتھوں میں جو بھی سامان ہے وہ حسین کو مارنا شروع کر دو۔ جس کے پاس نیزے تھے اس نے نیزے مارے، جس کے پاس تیر تھے اس نے تیر مارے، جس کے پاس تلواریں تھی اس نے تلواریں ماری، اور جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہیں تھا وہ کربلا کی گرم زمین کی طرف پتھر اٹھا کر پتھر برسانے لگا۔ امام حسین علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، اے اللہ، اس 3 دن کے پیاسے رسول اللہ کے نواسے کی طرف دیکھ۔ پھر آواز غیب آتی ہے، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام تلوار ذوالفقار کو روک دیتے ہیں، لیکن ظالم مسلسل امام حسین علیہ السلام کو تیر اور نیزے مارتے رہتے ہیں۔ اتنے میں ایک ظالم حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیٹھ میں ایسا نیزہ مارتا ہے کہ آپ گھوڑے سے زمین پر آ گرے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم میں اس قدر تیر تھے
کہ نہ آپ گھوڑے پر تھے اور نہ آپ زمین پر تھے۔ یہ دیکھ کر فوج یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا۔ پھر اتنے میں شمل کہتا ہے کہ دیکھ کیا رہے ہو، جاؤ اور حسین کا سر کاٹو۔ جو بھی امام حسین علیہ السلام کے قریب جاتا اسے حسین علیہ السلام کے شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آتا اور وہ رو کر واپس آ جاتا۔ شمل کہنے لگا، رو کیوں رہے ہو؟ یہ حسین کا سر نہیں، بلکہ یہ سوچو کہ اس سر کے وزن کے برابر سونا ہمیں یزید دے گا۔ بس شمل قریب آتا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی گردن میں خنجر رکھتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گردن کو کاٹ دیتا ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے سر سے عمامہ اتارتے امام حسین علیہ السلام کے سر کو بالوں سے پکڑ کر نیزے پر بلند کرواتا ہے۔ فوج یزید جھومتی رہتی ہے اور ادھر خیمے جل رہے ہوتے ہیں۔ آل رسول یہ سب دیکھ کر رو رہی تھی۔ اتنے میں آواز آتی ہے کہ جاؤ اور لوٹو، سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے پاس بہت قیمتی سامان ہے۔ اتنے میں خیموں میں فوجیں آ جاتی ہے۔ کوئی مولا علی کی تلوار لے کر جاتا ہے، کوئی بی بی سکینہ کی کانوں سے بالیاں چھین لیتا ہے، کوئی بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لیتا ہے۔ اتنے میں آسمان ہلنے لگا اور زمین تڑپنے لگتی ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زمین اپنی جگہ چھوڑ رہی ہے اور آسمان پھٹنا چاہتا ہے تو آپ نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آسمان پیدا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے زمین کو بچھایا، اے اللہ اپنی نعمت کو تمام مت کرنا، ان تھوڑے سے انسانوں کی سزا آنے والی پوری انسانیت کو نہ دینا۔ امام سجاد علیہ السلام سجدہ شکر ادا کر رہے تھے اور وہاں فوج یزید امام حسین علیہ السلام کے لاش کو پامال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ عرب کے گھوڑوں کی آنکھوں میں پٹی باندھ کر ان کے پاؤں میں لوہے پہنائے گئے تاکہ امام حسین علیہ السلام کے جسم کو اور ہڈیوں کو اتنا پامال کرے کہ ایک بھی ٹکڑا نہ بچ سکے۔ 10 محرم حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن، جس کو سن کر ہر کسی کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو یہیں ختم ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے مزید شیئر کیجیے گا اور ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔